کہانی گمشدہ نقوش کا راز حصہ اول۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں سرسبز پہاڑ اور گہرے جنگل تھے۔ اس گاؤں کے لوگ نہایت سیدھے سادے تھے اور اپنی پرانی روایات پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ان روایات میں ایک ایسی بات بھی شامل تھی کہ وہ جنگل کے سب سے گہرے اور قدیم حصے میں کبھی قدم نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک پراسرار طاقت کا گھر ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس جنگل میں وہ گمشدہ نقوش تھے جو ایک قدیم جادوگرنی نے بنائے تھے، اور جو بھی ان نقوش کے قریب جاتا وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان جس کا نام آرین تھا اپنی بہادری اور تجسس کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور ایک رات اس نے اپنے دوستوں کے سامنے شرط لگائی کہ وہ اس گہرے جنگل میں جا کر گمشدہ نقوش کو تلاش کرے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت روکا، لیکن آرین نے کسی کی نہ سنی۔ اگلی صبح آرین اپنی ایک پرانی تلوار اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوا، اسے ایک عجیب سی خاموشی نے گھیر لیا۔ پرندوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں اور درختوں کے سائے گہرے اور خوفناک نظر آنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں زمین پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کسی بڑے جانور کے پیروں کے نشان۔ آرین نے سوچا کہ یہی وہ گمشدہ نقوش ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں۔ اس نے مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ ان نقوش پر قدم رکھتا، اسے ایک عجیب سی روشنی اور سرسراہٹ محسوس ہوتی۔ وہ روشنی ایک چمکدار پاتھ بناتی گئی اور آرین کو ایک قدیم مندر کے کھنڈرات تک لے گئی۔ مندر کے اندر ایک پرانا پتھر کا دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ آرین نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک اسے ایک پرانی آواز سنائی دی، اے مسافر، کیا تم اس راز کو جاننے کی ہمت رکھتے ہو جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے؟ آرین گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آواز کی سمت دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آواز کسی انسانی مخلوق کی نہیں بلکہ خود اس مندر سے آ رہی تھی۔ آواز سن کر آرین نے ہمت سے کام لیا اور بولا، میں آرین ہوں اور میں یہاں اس راز کو جاننے آیا ہوں جو صدیوں سے چھپا ہے۔ جیسے ہی آرین نے یہ الفاظ کہے، مندر کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں چمکنے لگیں۔ ایک تصویر میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جا سکتا تھا جو اپنے ہاتھوں سے کچھ نشانات بنا رہی تھی۔ اسی لمحے پتھر کے دروازے پر ایک نقش ابھر آیا۔ وہ نقش ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا ڈائری میں بنا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور آرین نے اندر قدم رکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مندر کی بجائے وہاں ایک سرسبز و شاداب باغ تھا جس میں چمکدار پھول اور عجیب و غریب درخت تھے۔ ان درختوں کے پتے چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور ہوا میں ایک میٹھی خوشبو تھی۔ باغ کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا چشمہ تھا جس کا پانی ہلکی نیلی روشنی دے رہا تھا۔ اسی چشمے کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو نہایت پرسکون لگ رہی تھی۔ آرین نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا آپ وہی جادوگرنی ہے جن کا ذکر مشہور کہانیوں میں ہے؟ اس عورت نے مسکرا کر جواب دیا، میں جادوگرنی نہیں، میں اس باغ کی محافظ ہوں جسے گمشدہ نقوش نے بنایا ہے۔ یہ نشانات دراصل طاقت کے نہیں بلکہ علم اور حکمت کے ہیں۔ ان کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں لالچ اور غرور نہ ہو۔ اس عورت نے بتایا کہ بہت پہلے ایک لالچی بادشاہ نے اس جنگل میں چھپے خزانے کی تلاش میں کئی لوگوں کو بھیجا تھا، لیکن وہ سب گم ہو گئے۔ وہ اس علم کو حاصل کر کے ساری دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس عورت نے یہ نقوش بنا دیے تاکہ لالچی لوگوں کو روکا جا سکے اور وہ علم صرف سچے دل والے انسان کو ہی ملے۔ پھر اس عورت نے آرین سے کہا، اس راز کو سمجھنے کے لیے تمہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ تمہیں 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر تم نے صحیح جواب دیے تو تمہیں حقیقی دانش ملے گی، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس باغ میں قید ہو جاؤ گے۔ آرین نے فوراً حامی بھر لی۔ بوڑھی محافظ عورت نے آرین کو چشمے کے کنارے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنا پہلا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے پاس ہو تو بھی اسے نظر نہیں آتی، مگر جب وہ اسے کھو دے تو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے؟ آرین نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر جواب دیا، صحت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو اس وقت تک نظر نہیں آتی جب تک کہ وہ بیمار نہ ہو جائے، تب اسے اس کی اصل قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور کہا، تمہارا جواب درست ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا،
وہ کون سا ہتھیار ہے جو انسان کے پاس ہو تو اسے کوئی دوسرا انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر وہ ہتھیار خود پر استعمال کر لے تو اس کا نقصان یقینی ہے؟ آرین نے دوبارہ غور سے سوچا اور کہا، غصہ؟ اگر کوئی انسان غصہ کرے تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے غصے پر قابو نہ پائے تو وہ اپنا نقصان خود کر لیتا ہے، اور اس کا غصہ اس کے اپنے خلاف استعمال ہو جاتا ہے۔ بوڑھی عورت نے اس جواب کو بھی سراہا۔ اب آخری اور سب سے مشکل سوال کا وقت تھا۔ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور پوچھا، وہ کون سی شے ہے جو نظر نہ آنے والی طاقت ہے، مگر جب اسے استعمال کیا جائے تو وہ اچھے اور برے دونوں طرح کے نتائج دے سکتی ہے، اور اس کا استعمال کرنے والا اس کی طاقت سے بے خبر ہوتا ہے؟ یہ سوال سن کر آرین پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کوئی جادوئی طاقت ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اس کی نظر باغ کے ایک کونے میں رکھی ایک بوتل پر پڑی جس میں پانی موجود تھا۔ اچانک اسے خیال آیا اور وہ بولا، الفاظ ایک ایسی طاقت ہیں جو نظر نہیں آتی، مگر اگر اچھے الفاظ کہے جائیں تو دل جیت سکتے ہیں، اور اگر برے الفاظ بولے جائیں تو وہ دل توڑ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے الفاظ کی طاقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر آرین کی دانشمندی کو سراہا اور کہا، تم نے تینوں سوالوں کا درست جواب دیا ہے، تم لالچی نہیں بلکہ سچے اور پرکھنے والے دل کے مالک ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا آرین کو وہ راز مل گیا جس کی وہ تلاش میں تھا؟ بوڑھی محافظ عورت آرین کو لے کر اس چمکتے چشمے کے پاس گئی۔ اس نے اسے بتایا، یہ گمشدہ نقوش کوئی جادوئی طاقت نہیں بلکہ ایک قدیم تہذیب کا علم ہے۔ انہوں نے اپنا علم اس چشمے میں چھپا رکھا ہے، اور اس کا پانی صرف اسی شخص کے لیے شفاف ہوتا ہے جو عقل، صبر اور ایمانداری کی تینوں خصوصیات رکھتا ہو۔ اس نے مزید کہا، وہ لالچی بادشاہ اس علم کی طاقت کو حاصل کر کے دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اس علم تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ آرین کو اب پوری بات سمجھ آ چکی تھی۔ اصل راز کوئی جادو نہیں تھا بلکہ انسان کی اپنی شخصیت تھی۔ آرین نے اپنا ہاتھ چشمے میں ڈالا اور پانی پہلے سے بھی زیادہ شفاف اور روشن ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ پانی میں ہزاروں قدیم نقوش اور تحریریں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، جن میں کائنات، ستاروں، پودوں اور جانوروں کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا۔ اس نے ان نقوش سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے علم کو بڑھایا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف جانے لگا تو بوڑھی عورت نے اسے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر دیا اور کہا، یہ پتھر اس بات کی نشانی ہے کہ تم نے علم کا خزانہ حاصل کر لیا ہے۔ اب تم واپس جا کر اس علم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا اور کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہ کرنا۔ آرین واپس اپنے گاؤں پہنچا اور سب کو اس پراسرار جنگل اور نقوش کا اصل راز بتایا۔ لوگوں نے اس کی بات سن کر بہت حیرت محسوس کی۔ اس نے اپنے علم سے گاؤں والوں کی بہت مدد کی، جیسے بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا، کھیتی باڑی کو بہتر بنانا اور لوگوں کو آپس میں محبت سے رہنا سکھانا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آرین کی دانشمندی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ اسے عقلمند آرین کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آرین نے زندگی بھر وہ سبق یاد رکھا کہ اصل طاقت اور دولت علم اور اچھے اخلاق میں پوشیدہ ہے، نہ کہ کسی جادوئی چیز میں۔